बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं मुझे आपके सामने रखनी है। एक्चुअली हुआ क्या है, सदाकत भाई साहब कैसे वापस आ गए और सदाकत भाई साहब के साथ हुआ क्या है, ये प्रैक्टिस है क्या, और इससे हमें क्या समझने सोचने को मिलता है, ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और मज़ीद आगे चीज़ें क्या होने जा रही हैं, क्योंकि अगर पूरा माहौल देखा जाए तो वो तो इसके इस पूरे इशू के गिर्द ही घूम रहा है और इमरान खान की जमात और इमरान खान की सियासत के गिर्द घूम रहा है। और ये इतना बड़ा इशू बन क्यों गया है, अब इससे आगे हो क्या रहा है और होगा क्या, ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक जो अभी रिसेंटली आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा, एक वो यूट्यूबर टाइप कोई शख्सियत है, वो आदिल राजा, वो यहाँ से भाग गए, बाहर चले गए और वहाँ बैठ के वो मुख्तलिफ, मैंने पहले भी आपको कहा था, अब तो खैर क्योंकि नाम आ गया, झूठे क्लेम्स करना। और फिर मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो कि आदिल राजा टाइप के लोगों की बातें सुनकर उन पर यकीन करके बैठे होते हैं। एब्सोल्युटली नो सब्सटेंस, नो रिसोर्स, नो एक्सेस टू एनीबडी, और बिल्कुल थर्ड रेटेड किस्म के लोग जिनका कोई वो है ही नहीं, ना कनेक्शन है किसी से, ना कुछ है। और वो बैठ के किस लेवल के लोगों की बात कर रहे होते हैं जिनके वो शायद स्टाफ ऑफिसर लगने के भी अहल कभी नहीं थे। तो मैं, इससे इंसान को पता होता है ना कि आपको किसी की स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं। अब जैसे कोई बंदा बैठ के यहाँ के, हाँ जी मुझे पता है जी कि इस वक्त बिल क्लिंटन, जो बाइडन है वो क्या सोच रहे हैं, मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो भाई पहले मैं वहाँ तक ये तो साबित कर पाऊँ किसी को कि मुझे एक्सेस है या मेरे मैं कुछ चीज़ बता सकता हूँ या नहीं बता सकता। तो ऐसे ही खामखा बैठ कर ऐसे डिसग्रंटेड लोग जिनका और कोई काम नहीं, किसी न किसी एजेंडे पर, अब वो साफ पता लग रहा है कि वो शख्स किस एजेंडे पे था। बहरहाल अब वो जो भी है, लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए बेसिकली। तो ज़रा ये जो एक खसलत लोगों में पाई गई, एक तो ये क्लास थी जो कि ऐसे लोगों की थी। एक और मैं समझता हूँ क्लास है जो कि शदीद, शायद हमारे दोस्त गुस्से में है। आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बड़े गुस्से में हैं। और वो गुस्से में इसलिए हैं कि वो इतनी ज़्यादा गहराइयों में चले गए थे और इतनी ज़्यादा वो आगे चले गए हैं कि अब उनका रिवर्सल मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और वो उसी फेज़ के अंदर हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। तो ज़रा वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि बेसिकली वो स्टेज क्या थी। अब एक बात जो कि इस वक्त मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम समझ रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पूरे नैरेटिव को, या इमरान खान क्या थे क्या नहीं है और सारा मामला क्या था। इसमें आपके सामने एक ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अभी कुछ देर में रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये अनडिनाइबल फैक्ट होगी। और अगर कोई मुझे इसमें चैलेंज करना चाहे तो मैं आपको बताऊंगा कि रियलाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर किस वक्त आ गई थी कि ये क्या हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि सदाकत अब्बासी साहब का क्या इशू है। देखिए, सदाकत अब्बासी इन कंपैरिजन विद अदर्स वो फिर भी सियासी उसके ऊपर करते रहे, लेकिन वो शख्स भी ठीक है, वो अपनी कैंपेन ज़रूर करते रहे या उन चीज़ों के ऊपर अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करते रहे। आज़ादी के नारे भी शायद उन्होंने लगा लिए हों, लेकिन सदाकत अब्बासी ने क्या रियासत मुखालिफ हमलों में वो शमूलियत थी। मैं बार बार कहूँगा कि अगर थी तो फिर उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है, उनको भी गिरफ्तार उसी तरह करना चाहिए था। या उस्मान डार ने अगर ऐसा किया तो फिर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब हो क्या रहा है, देखिए वो इंटरव्यू करवाया गया, डॉन न्यूज़ ने उसे एयर नहीं किया, जो भी कुछ था। अब इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसके अंदर ये है कि ये तमाम लोग जो इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हल्फ ले लिया कि जी नहीं जी हमें तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इनका एक अपना मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ का एहतराम करना चाहिए। अगर वो हल्फ ले रहे हैं तो मुझे उनकी बात पर एतबार ज़रूर है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि देखिए, आप बेशक कुछ किसी चीज़ को, मैं किसी तंज़ीम का हिस्सा हूँ और मुझे पता है कि उस तंज़ीम के अंदर जो रवैया बन रहा है वो रियासत मुखालिफ है। यानी आप लोगों को कहेंगे कि डर्टी हैरी कौन है, लोगों की नेम शेम करेंगे, लोगों को कहेंगे जी ये फलाना बंदा है, इसने ऐसे कर दिया, अपनी गलती नहीं बताएंगे या खुद नहीं बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। अब जी शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, तो मैं बार बार कहता हूँ कि शहबाज गिल साहब पहले अपनी गलती भी तस्लीम करें और बताएं। वाकई मैं तो कहता हूँ किसी के साथ ये गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पहले अपनी गलती तस्लीम करें कि हाँ यार बहुत बड़ी गलती हुई थी, एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर जाकर मुझे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की। जब आप करेंगे तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उन्होंने जब कर ली तो फिर उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ और वो फिर नैरेटिव ये बन गया कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा रगड़ा दिया है, बड़ा मारा है, बड़ी बेहरमती की है। अब सदाकत भाई साहब के साथ जब उन्हें ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें रखा गया,
مجھے بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی گئی، لیکن ہراسمنٹ تو ہوتی ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ ہیں، کہ آپ کو اپنا فیٹ ہی نہیں پتا. لیکن اس بات سے آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی فیملیز کا جو سال ہا سال سے غائب ہیں. یہ لوگ تو ہائی لائٹڈ تھے نا، ایم این اے کو، فلان کو، یہ کو، وہ لوگ جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے لواحقین کو کہ وہ گئے کدھر، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، واپس آنا ہے یا نہیں ہے. اب کل وہ رکت امیز مناظر تھے. ہم خود سب کے گھر میں فیملیز ہیں، والدہ ہیں، بچے ہیں. اب کل وہ جس طرح سے ان کی والدہ، میرے خیال میں ان کی بیٹی بیگم، جس طرح سے ان کو مل رہے تھے اور جتنے کرب میں وہ مبتلا تھے ان کی غیر موجودگی میں، یا خود ابائی صاحب کتنے زیادہ ڈیوسٹیٹڈ تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے. یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو تو شاید ہم اسی طرح یا اس سے بری طرح کلیپس کر جائیں. لیکن اس سے صرف یاد یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہم نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، لیکن جو وہ مرحوم مشاہد اللہ خان کہتے تھے نا کہ آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کے آنسو ہم ہی لوگ پوچھیں گے، وہی لوگ ہم ہی لوگ پوچھیں گے آپ کے آنسو. دیکھیں، وقت گزر جاتا ہے، حالات گزر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا بڑا ظلم ہوا، لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہوئی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کو کی خوشنودی کے لیے یا اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی. بعد میں ٹھیک ہے چیزیں تبدیل ہو گئیں، لیکن اب کیا یہ سلسلہ یہاں رک نہیں جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ ریاست مخالف کاموں میں انوالوڈ ہیں ان کو قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں، اگر فرق حبیب ہیں یا کوئی اور شخص ہے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، وہ اگر تو اس کام میں ملوث ہیں تو پھر ان کو ضابطے کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن ہاں، اگر وہ نہیں بھی ملوث تو کم از کم میں ان لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ چاہے عمر ایوب صاحب ہو، حماد اظہر ہوں، کیا ان میں سے یہ حلف تو انہوں نے لے لیے، کیا ان میں سے کسی نے یہ آ کے کہا کہ ہاں یار یہ ہمارے چیئرمین نے یعنی عمران خان نے یہ بڑی زیادتی کی ہے اس قوم کے ساتھ، کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑوا دیا پاکستان کے لوگوں کو، انہوں نے بڑی زیادتی کی آرمی چیف کے خلاف سازش کر کے. اس کے بارے میں تو یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. کریں نا بات یہ تمام لوگ. میں ان سے کہتا ہوں بحیثیت پاکستانی، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ پہلے غلطی تو مانیں، آپ نے کیا کیا نہیں کیا. آپ 9 مئی تو بعد میں ہوا نا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا اور جس کا آپ سب حصہ تھے، آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا تھا. اتنے سارے خود مطلب بچے ہیں، نہیں اس کے کوئی بات نہیں کرتا. آج سارے ماشاءاللہ حلف دے رہے ہیں، تو ذرا حلف اس بات پر دیں. اگر حلف کی بات ہے تو پھر کیا یہ لوگ حلف دیں گے کہ یہ اس بات کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہاں جی نہیں بالکل ہم حلف دیتے ہیں، عمران خان کی کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ایز آرمی چیف روکے، عمران خان کا لانگ مارچ کا تعلق ہی نہیں تھا جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ روکنے سے. جنرل فیض حمید اور فوج کے کچھ لوگوں کا جو تعلق تھا عمران خان سے، اور جس طرح سے وہ سازش پوری ہو رہی تھی، کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ہماری موومنٹ کے ساتھ. یہ سب جھوٹ ہے، سب کو پتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے. آج یہ لوگ بچے بن گئے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کو احساس نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بھی انڈینائبل فیکٹ ہے. عمران خان کی حکومت آ گئی 2018 میں، ایک بہت اہم شخصیت، وہ لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی حکومت کے آرکیٹیکٹس میں سے تھے. 2018 میں حکومت آئی، 2019 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی. میں اس سے زیادہ یہ نام نہیں، ظاہری بات ہے میں لے سکتا. ایک ملاقات ہوئی کسی دو اہم شخصیات کی، اور وہاں پر یہ بات کسی ایک بڑے آدمی نے کی کہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، یہ جو پروجیکٹ عمران خان شروع ہوا ہے، اور یہ تو آج نہیں تو کل یہ گلے پڑ جائے گا. یہ کوٹ ان کوٹ الفاظ تھے، یہ گلے پڑ جائے گا. فروری 2019 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ سب کو زندگی صحت دے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ گفتگو کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. چلیں، وہ تو وقت نکل گیا. کیا اس بات کا احساس عمران خان صاحب کو تھا؟ کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی حکومت سے نکلے، اللہ نے عزت دے دی تو چھوڑے یار، انتظار کریں، الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے اس ملک میں. لیکن نہیں، لڑوا دو جی لوگوں کو فوج کے ساتھ، لڑوا دو جی. بیٹھے ہوئے ہیں ان کے شدائی کئی
وہ جو جن کے بارے میں کہتا ہوں، ایک تو یہ کریکٹرز ہیں نا عادل راجہ جیسے، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں، آج کل سب کو وہ فری فنڈ ہے، بیٹھ جائے، میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دوں، فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، میں تو نہیں دے سکتا بھائی، لیکن وہ بیٹھ کے کوئی ایکسیس نہیں، زیرو ایکسیس، تھرڈ ریٹڈ قسم کے ایسے لوگ، مطلب فوج میں جو بندہ میجر تک تو پتہ نہیں لگتا فوج کے اندر، جو سفٹنگ ہے نا کلاس، وہ شروع ہوتی ہے کرنل، فل کرنل سے اوپر جو لوگ جاتے ہیں، اور پھر بریگیڈیئر جو کرنل ہوتا ہے اور بریگیڈیئر، اس کے لیول میں بڑا فرق ہے، جو بریگیڈیئر سے میجر جنرل ایلیویٹ ہوتا ہے اس کے لیول میں بڑا فرق ہے، اور جو پھر 3 اسٹار تک پہنچتا ہے وہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر پروفیشنل کمپٹنس. وہ ایسے نہیں ہے کہ بس جی کسی کا دل آ گیا تو اچھا جی اس کو 3 اسٹار جنرل بنا دو، ایسے نہیں ہوتا فوج کے. یہ اب جس طرح سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دوست جو کہ جن کو نا باجوہ صاحب کے دور میں وہ ایک پورا پیٹرنائز کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ہاں ہاں یہ ایسے ایسے ہوا ہے اور بس آپ نے جنگجو بن کے لڑ پڑنا ہے ان کے خلاف، یہ جو باقی سارے لوگ ہیں ان کے خلاف، سارے چور ڈکیت ہیں اور یہ سچے قادر ہیں جو آئے ہیں. پھر جب وہ وڈرال سمٹمز تھے نا، وہ جیسے ہی وہ پروجیکٹ انوائنڈ ہوا، وہ پروڈکٹ وائنڈ اپ ہوا، تو بہت سے لوگ اس ڈس بلیف میں، ارے ہمیں تو آپ نے 4 سال بیوقوف بنائی رکھا ہے، اب ہم کس منہ سے اپنی بات سے پھریں، اب تو ہم مجاہد بن جائیں گے. وہ مجاہد بن گئے، اور وہ کوئی امریکہ کو کہتا رہتا ہے کہ فوج کو جی، ہماری فوج کو جی نتھ ڈال دو، کوئی امریکن سینیٹرز کو کہتا رہتا ہے، کوئی کیا کہتا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی بس جی وہ امریکہ بلا رہے ہیں اور بس جی دیکھیں وہ ہماری فوج کو کیسے ٹائٹ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یو ایس ڈیفینس سیکرٹری کا فون آ گیا تو بس جی اب دیکھیں ہماری فوج کو کیسے وہ ٹائٹ کرتے ہیں. اگر یہ حالت کرنے ہیں تو بس دیکھ لیں پھر کیا کہو گا. یہ جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا، عباسی صاحب ہو گئے، عثمان ڈار صاحب، ان لوگوں کو میں کہتا ہوں ایک دن کے لیے بھی کوئی غائب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے گناہ کیا تو قانون کے مطابق سزا ملے، لیکن ان لوگوں کو میں کہتا ہوں بحیثیت پاکستانی، یہ سب محب وطن لوگ ہیں کہ بھائی آپ اس بات کو دیکھیے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ عمران خان صاحب کی تقلید میں کیا کیا ہے. خود عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب عزت دے دی تو کتنی رسپانسبلٹی سے ایکٹ کیا، نہیں کیا. احساس ہے لوگوں میں کتنی نفرت پیدا کی ملک کے خلاف، اپنے ادارے کے خلاف. وہ لوگ جو وہ نعرے لگاتے پھرے، بہت سے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے جی، گالیاں دیں گے، کوئی کہے گا جی، میں اکثر کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ بادشاہوں کی طرح کمنٹ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ فلانے کے ترجمان ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ فلانے کے ترجمان ہیں. میں کہتا ہوں احساس ذمہ داری تو پیدا کرے، پہلے اپنی غلطیاں تو مانے، پہلے مانے کہ آپ نے غلط کیا، ظلم کیا. میں تو آپ نہیں بھی مان رہے تب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے، آپ کو کسی کو غائب نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے، میرا اوپینین ہے، آپ کے پاس پورا حق ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں. کچھ عام خبریں، کچھ ایسی چیزیں جو آج کے دن میں ڈیولپ ہوں گی، رات پہ اس پہ بات ہوگی. بہت شکریہ.